قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا۔ ہوئے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، اج دی ویڈیو جیڑی ہے یہ انہاں ہستیاں دے متعلق آ جڑیاں انڈیا پاکستان دے وچ مشہور نے کہ یہ سانو بچا لین گے قیامت والے دن بھی، تے دنیا تے بھی حاجت روا تے مشکل کشا نے۔ تے قرآن پاک دی ایک آیت ہے سورۃ انعام دی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے بھی خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آن پکڑے گا۔ اگر نبیاں نو یہ حکم ہو رہا ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں۔ اے انجینئر محمد علی مرزا صاحب دا ایک بہترین کلپ آ، تے پہلا تھوڑا جہا کلپ ویکھ لیے تے پھر انشاءاللہ اگے گل کرتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریا جے تے ویڈیو لائک کریا جے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا۔ ہوئے ہوئے۔ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا۔ ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بابے دے شاہی کوئی نہیں، بابے نہیں جو بچنا ہے، اسے نہیں رکھنا۔ اسلام بچانا جو بابے سارے ختم کرو علمی طور پہ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہنا ہے انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو بابے دے شاہی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آ گئی جی آیت جیڑی میرا ہے میں رٹا چھڑی تو
सूरत अल-अनाम में है, सूरह यूनुस में है, सूरह अज़ुमर में है, 3 दफा ये आयत आई। ऐ नबी तुम फरमाओ बेशक मैं तो खुद खौफ रखता हूं इस बात का कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं ये नबी इस्लाम जो है ये मजाक के तौर पे बातें कर रहे हैं? मतलब मुझे तो यही लग रहा है, यानी जो एटीट्यूड है यहां पे लोगों का, कोई कह देगा जी एवं बस तू आर्जी दे तौर ते है सानू तालीम करने वास्ते, तुसी तालीम ते कोई नहीं पकड़ी, तुहाडे बाबे ने तो कोई तालीम नहीं पकड़ी, ना वो नमाज पढ़ते जे ना वो दीन दे उत्ते चलते जे, वो तो अपनी इबादत करवाते हैं, वो तो कहते हैं आप हमारे मुरीद हो जाए हम जन्नत में ले जाएंगे। इधर तो मेरे भाई ये सिंगुलर के सीगे हैं, क्या नबी तुम फरमाओ मुझे तो हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं अल्लाह का ताबे फरमान बनूं, मैं शिरक ना करूं, मैं खुद इस बात से डरता हूं कि अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह का अजाब क़यामत के दिन का बड़ा अजाब मुझे आ पकड़ेगा। अंदाजा करें, मेरा ख्याल है दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल दी जा सकती तो यही थी ना, यानी अल्लाह की मखलूकात में कोई रसूलुल्लाह से बढ़कर है कि हम जिसकी मिसाल पेश करें और इनको ये यकीन आए कि बाबे तशाही कोई नहीं, रसूलुल्लाह से तो बड़ा कोई नहीं है ना, तो बाकी लोग किस खाते में बैठे हुए हैं? इसीलिए देख लें कि ये सूरतुल अनाम जो है ना नंगी तलवार है तौहीद के ऊपर। मुझे आज भी याद है हमारे हमसाए थे, वो कादियानी थे उस वक्त भी, खैर हम थे बरेलवी, बरेलवियों से बड़ा कॉन्फिडेंट कौन होगा, इश्क रसूल के अलमबरदार ठेकेदार। तो मुझे अभी भी याद है हम एफएससी के स्टूडेंट थे ना, तो कभी उनसे गुफ्तगू होनी खत्म नबूवत के हवाले से या इस तरह, वो कहते थे बेटा इस बात को आप छोड़ दें, आप लोग तो मुशरिक हैं, आप तो अल्लाह का तारुफ नहीं आप लोगों को, रसूलुल्लाह तक तो बाद में बात होगी। अच्छा, जब मैंने कई सालों के बाद यानी 2008 में मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरतुल अनाम मैंने पढ़ी ना, वो तो मेरे कानों से तो धुआं निकले ना। मैंने कहा यार ये तो अभी स्टार्ट हुआ है सरकार, ये आज देखें कौन कौन सी आयतें आती हैं, ये आज जितनी आयतें आ रही हैं ना, ये आप सिर्फ इनका तर्जुमा जो है ना ये पब्लिक में बयान ही नहीं कर सकते, काट के रख देंगे, वो कहते ना काट के रख देंगे, काट के रख देंगे। तो उस वक्त मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा सूरतुल अनाम का भी आपने तर्जुमे से पढ़नी है, फिर बताना है कि आप लोग मुसलमान भी हैं कि नहीं। तो फिर मुझे बाद में वो बातें याद आई, मैंने कहा देखें मुसलमानों की पस्ती का ये लेवल है कि कादियानी भी उन्हें कुछ नहीं समझते, अंदाजा कर लो, यानी इसी तो शाही कोई नहीं सा, जो तू कादियानी सानू कुछ नहीं समझते हैं तो बाकी तो शाही कोई नहीं ना फिर। तो अब ये देख लें, मैं युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, जो उस दिन अजाब से बचा लिया गया तो यकीनन उसी पे अल्लाह ने रहम किया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही है खुली कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। देखें किस लेवल तक। लो अगली एक और खुराक लो, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के अंदर तो उस तकलीफ को कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय उस अल्लाह के, या सिवाय अब्दुल कादिर जिलानी के, बकौल बाबों के। ओ जी वो मुसीबत आई फेर देंदे ने, किसी और उत्ते सुट देंदे ने, 11वीं दिया करो। कुरान तो कह रहे नहीं, जब अल्लाह पकड़ ले कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई बाबा, सिवाय उसके। और ज़ाहिर है ये तकलीफ दूर करना ये अल्लाह की क्वालिटी है, ये उसके साथ खास है। सूरह नम्ल की आयत नंबर 62 है, मेरा ख्याल है वो एक समझ लें जिसे वो ताश की लैंग्वेज में कहते हैं ना यक्का, वो है वो आयत। हम जब कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो ये कहते हैं देखें हम बुजुर्गों से भी जो मांगते हैं ना वो अल्लाह से ही लेके देते हैं। आप अम्मी से रोटी जो मांगते हैं तो क्या ये शिरक है? उसका हम उनको जवाब देते हैं कि मेरे भाई ये तो असबाब है, इनका कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अब देखें जो बुजुर्गान दीन है वो भी अल्लाह से ही लेके दे रहे होते हैं, पीछे अल्लाह ही होता है, अल्लाह ने पीछे कर दो,
ہاں کر دو پیچھے. ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ में ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ? جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی. ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھو ذرا اندازہ کرو. تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62, توحید کی فیلڈ میں یکا, جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد, سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ زندہ ہے, ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا, یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی, وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا, جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد. ویڈیو دیکھ لی تے کافی حد تک جنہ دے ڈھیڈے چ پیڑ رہندی ہے نا بابیاں دے متعلق انہاں نوں افاقہ ہو گیا ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک فرماندے نے کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کسی نوں پھڑن دا تے انہوں چھڑا کو نہیں سکتا. تے پاکستان دے وچ مشہور ہے کہ فلانا بھی چھڑا سکتا ہے تے فلانا بھی چھڑا سکتا ہے. بابیاں دا اگر صحیح انہاں دا رد کیتا نا, جڑا 2 نمبر بابے جڑے جنہ دے بارے مشہور ہے کہ فلانی ہستی ہے وہ انج کر سکتے ہیں, فلانی ہستی ہے کر سکتے ہیں, تے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نوں انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا. تاریخ انہاں نوں یاد رکھے گی جنہ کام انہاں نے توحید دے متعلق کر چھڑے. توحید دا بہت بڑا کام کیتا انجینئر صاحب نے. اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر دے. آمین ثم آمین.